ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ما قال ربنا علی لسان نبینا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندہ تجھی سے نام شہادت ہے اے حسین، زندہ تجھی سے نام شہادت ہے اے حسین، اسلام آج تیری بدولت ہے اے حسین، اسلام کی حیات نے مانگا تیرا لہو، وہ بھی رہے گا تیری ہی بدولت اے حسین۔ اصغر کے خون کو اس طرح سے نہ پھینکیے، اصغر کے خون کو اس طرح سے نہ پھینکیے، یہ خون سبب بخشش امت ہے اے حسین۔ حسین تیری ضرورت ہے پھر زمانے کو، حسین تیری ضرورت ہے پھر زمانے کو، نوید فتح و ظفر لے کے آ کہاں تو ہے۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، نونہال بچوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، نسبت ایک ایسی چیز ہے جو ذرے کو آفتاب اور قطرے کو سمندر بنا دیتی ہے۔ نسبت جس کے اندر خصوصی طور پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہو جائے، اس کے مقدر کا کیا کہنا۔ مدینہ جس کا پرانا نام یثرب تھا، آقا وہاں گئے تو دار الشفا بن گیا اور اعلان ہو گیا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ خاندان دنیا میں بہت ہیں، پریوار بہت سارے ہیں، لیکن وہ خاندان، وہ پریوار جس کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی، اور جو خاندان رسول بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کی عظمت کا ذکر اپنے کتاب مجید قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے، 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 23 کا جز، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میرے محبوب تم ایمان والوں کو بتا دو، مسلمانوں کو خبر دے دو، اہل ایمان کو آگاہ کر دو،
لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تم کو کلمہ پڑھایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، جنت کا راستہ بتایا، ایک خدا تک پہنچنے کا پیغام دیا، میں نے تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی، مصائب و آلام کا سامنا کیا، اے مسلمانوں اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سرکار نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کلمہ پڑھایا، مومن بنایا، جنت کا راستہ دکھایا، بے شمار نعمتیں اللہ نے سرکار کے صدقے میں عطا فرمائی۔ اس کے بدلے میں سرکار نے امت سے مانگا کیا؟ الا المودۃ فی القربى، اللہ فرماتا ہے محبوب مومنوں کو کہہ دو کہ میں نے جو تمہیں ہدایت دی، کلمہ پڑھایا، مجھے بدلے میں کچھ نہ چاہیے۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو اتنا کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ سمجھ گئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ شان نزول یعنی کارن، ہماری بولی میں یہ آیت کیوں اتری؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مکہ سے مدینہ آئے اور مدینہ کے انصار نے دیکھا، اس لیے کہ مہاجر تو غریب تھے، ان کا سب کچھ وطن میں رہ گیا تھا، کاروبار کھیتی باڑی جو کچھ تھا وہ انصار کے پاس تھا۔ انصار نے آپس میں میٹنگ بلائی اور چرچا کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائی، حضور کے صدقے ہمیں ایمان ملا، حضور کے صدقے ہمیں بہت ساری نعمتیں ملی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال کچھ نہیں، آپ کے مصارف بہت ہیں، یعنی اخراجات بہت ہیں اور مال کچھ نہیں۔ آنے والے مہمان، نئے کلمہ پڑھ کر آنے والے مدینہ کے لوگ، کوئی غریب ہے، کوئی خستہ حال ہے، کوئی تکلیف میں ہے، وہ پریشان حال ہے، ہر کوئی اپنے تکلیف کے مداوی کے لیے حضور کی بارگاہ میں جاتا۔ تو صحابہ نے کہا کہ خرچ بہت ہے اور آقا کے پاس مال کچھ نہیں ہے، چلو ہم سب مل کر مال جمع کریں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انصار نے مال جمع کیا، ڈیٹیل تو نہیں آئی لیکن لکھا ہے کہ زیادہ مال جمع کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر چندہ ہوتا ہے، منہ دیکھ کر دینے والا دیتا ہے، تو حضور کے نام پر چندہ ہوا، آقا کو دینے کے نام پر دولت جمع کی گئی، ذرا اندازہ تو لگاؤ کہ دینے والوں نے کتنا دیا ہوگا۔ جب مال جمع ہو گیا، صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، آپ کی وجہ سے اسلام کی دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ آقا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ذمہ مصارف بہت زیادہ ہیں، تو خدام آستانہ مال جمع کر کے آپ کی بارگاہ میں لائے ہیں۔ مقصد اچھا ہے، کوئی انکار کی گنجائش نہیں، لیکن اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کو قرآن کی یہ آیت سنا دو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے محبوب جو انصار مال و دولت کے انبار لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، ان کو بتا دو
میں نے جو تم کو ایمان کی دولت دی، میں نے جو تمہیں کلمہ پڑھایا، میں نے جو تمہیں اسلام کا راستہ بتایا، میں نے جو تمہارے لیے تکالیف اٹھائی، اس کا بدلہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں، میں کچھ لینا نہیں چاہتا۔ ہاں اگر تمہیں کچھ دینا ہے تو الا المودۃ فی القربى، میرے جو رشتہ دار ہیں، میرے جو خاندان والے ہیں، ان سے محبت کرو، یہی تمہاری طرف سے مجھے بدلہ ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین فرماتے ہیں کہ سارا مال حضور نے واپس کر دیا، کچھ نہیں لیا۔ صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا، یہ بھی ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کے خاندان والوں سے، قرابت والوں سے محبت کا اہل ایمان کو حکم دیا ہے، تو آقا یہ تو بتائیں کہ آپ کے خاندان والے وہ کون سے ہیں جن کی محبت امت پر واجب ہے؟ وہ کون؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ علی، فاطمہ اور ان کی اولاد۔ بات سمجھ آئی؟ علی، فاطمہ اور ان کی اولاد وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی محبت اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے، جن کی محبت مسلمانوں پر لازم کی گئی ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور حضور کے اہل قرابت سے محبت رکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، اے مسلمانوں، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ثقلین عربی زبان میں بھاری چیز کو کہتے ہیں، دو بھاری چیزیں، ثقل، ثقیل، بھاری چیز۔ آج کل بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں نا، ثقلین۔ ثقلین ویسے دنیا اور آخرت کو بھی کہتے ہیں، زمین و آسمان کو بھی کہتے ہیں ثقلین، دو بھاری چیزیں۔ شابدک ترجمہ یہ ہے، میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ بھاری، دیکھو پتھر بھاری ہے، قیمتی نہیں ہے۔ سونا بھاری بھی ہے، قیمتی بھی ہے۔ نوٹ، $100 کا نوٹ قیمتی ہے، بھاری نہیں ہے۔ اور جو قیمتی ہوتا ہے صرف قیمتی، بھاری نہیں ہوتا، طوفان اس کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ نوٹوں کی تھپی آپ نے رکھی، ہوا چلی اڑ جائے گی، لیکن سونا چاندی وزندار ہے، وہ نہیں ہلیں گے۔ تو سرکار نے یہ نہیں کہا میں قیمتی چیزیں، بلکہ فرمایا کہ بھاری چیزیں، بھاری بھی ہیں، قیمتی بھی ہیں۔ دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و عترتی، ایک حدیث میں ہے کتاب اللہ و سنتی، موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے۔ اور کتاب اللہ و عترتی یعنی اللہ کی کتاب قرآن اور میری اہل بیت۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ان سے وابستہ رہنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ علماء نے بہت ایک باریک نقطہ نکالا ہے کہ حضور کے سامنے صحابہ بھی تھے، اہل بیت بھی تھے۔ صحابہ کا نام نہیں لیا، اہل بیت کا نام لیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے میری؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا قرآن چھوڑ جاتا ہوں، صحابہ چھوڑ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی وہی ہے جو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کے ساتھ رسول اللہ کا چہرہ دیکھے۔ جب تک مصطفیٰ تھے ظاہری حیات پاک میں لوگ صحابی بنتے گئے، اور سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد صحابی بننے کا سلسلہ ختم۔
اگر کوئی خواب میں رسول اللہ کی زیارت کرے، سن لے مسئلہ، بڑا خوش نصیب ہے، لیکن اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ صحابی جاگتے ہوئے ماتھے کی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھنا، یہ دیکھنے والا صحابی۔ تو صحابی ایک محدود مدت کے لیے تھے۔ ہجری سن 108 یا 9 میں دھرتی پر آخری صحابی تھے ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 97-98 سال تک صحابی زندہ رہے۔ اس کے بعد دھرتی سے صحابہ غائب ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن چھوڑے جاتا ہو، قیامت تک قرآن ہلے گا نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور قیامت تک قرآن کی رکشا اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو ختم نہیں کر سکتی، ایک قرآن۔ اور دوسری اہل بیت، یزید جیسے ہزاروں یزید جنم لے، ہزاروں دشمنان آل رسول دھرتی پر آئے، آل رسول کو قیامت تک اس دھرتی سے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ کربلا میں پورا خاندان رسول کٹ گیا۔ امام حسن کا ایک بیٹا، امام حسین کا ایک بیٹا زندہ بچ گئے، اور ان دونوں سے نسل حسن اور نسل حسین قیامت تک جاری اور ساری ہو۔ آج لاکھوں کی تعداد میں سادات دنیا میں موجود ہیں، یہ امام حسن اور امام حسین کی اولاد ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں قیامت تک آل رسول چھوڑے جاتا ہوں، ان کا دامن تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن تمہارے پاس چھوڑے جاتا ہوں، قرآن سے وابستہ رہنا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا مقام و مرتبہ دنیا والوں کو بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اہل سنت والجماعت جو حق پرست ناجی فرقہ ہے، جنتی فرقہ ہے، حضور نے فرمایا کہ 72 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک فرقہ جنتی، 72 دوزخی۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میری امت الگ الگ فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک فرقہ جنتی، باقی سب دوزخی۔ کلمہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو معلومات کرنی ہو تو غوث پاک پیران پیر دستگیر کی کتاب ہے غنیت الطالبین۔ پیران پیر دستگیر نے 72 فرقوں کا نام گنا کے بتایا ہے کہ دنیا میں کون سے 72 فرقے ہیں۔ یہ شیعوں کے 29 فرقے پیران پیر غوث پاک نے گنائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 29 فرقے، سارے جہنم۔ آپ کو کہہ رہے اہل بیت کو مانتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ کس کو مانتے ہیں۔ صرف مولا علی کی محبت کا دم بھرنے والی کون؟ کوفے میں مولا علی کو دھوکہ دینے والے یہی شیعہ تھے، امام حسن کو دھوکہ دینے والے یہی شیعہ تھے، کربلا میں امام عالی مقام کو شہید کرنے والے یہی شیعہ تھے۔ غدار قوم، ان کے ساتھ کبھی وفا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ان کے عقیدے کیا ہیں؟ 3-4 باتیں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اہل رسول کی محبت کی کیسی بات کرتے ہیں، ایمان ابو طالب کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں کو شوشہ دیا جاتا ہے کہ یزید کا دادا جنتی، حسین کا دادا دوزخی۔ دیکھو کیسا عقیدہ ہے، یہ لوگوں کو بھرم دیا جاتا ہے۔ میں تھوڑی تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ شیعہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت میں سروشریشٹھ حضرت علی شیر خدا ہے. ابو بکر تو مسلمان ہی نہیں، معاذ اللہ. عمر اور عثمان تو مسلمان ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد 6 صحابہ کے سوا سب مرتد کافر ہو گئے تھے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کوئی صحابی مسلمان نہیں، خالی 5-6 باقی رہے تھے مسلمان، باقی سب اسلام سے نکل گئے تھے معاذ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں پہلی بات یہ. دوسری بات کہ ائمہ اہل بیت انبیاء سے افضل ہیں. اللہ تعالیٰ نے دھرتی پر نبی اور رسول کو سب سے اونچا مقام و مرتبہ دیا ہے. کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی امام، کوئی پیغمبر کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت 12 امام یہ نبیوں سے بھی معاذ اللہ افضل ہیں. ایک ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن، ابھی جو قرآن ہے یہ ادھورا ہے. صحابہ کرام نے کاٹ چھانٹ کے آدھا قرآن غائب کر دیا اور آدھا رکھا ہے. 10 پارے حضرت علی کے فضیلت میں جو تھے وہ نکل گئے. ارے میں کہتا ہوں کہ ظالمو، تم بھی تو تھے، ائمہ اہل بیت بھی تھے، پھر قرآن کیوں غائب ہو گیا؟ 10 پارے کہاں گئے؟ مولا علی بھی تھے، امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، مولا علی کے 2 بھائی بھی تھے. قرآن کیسے غائب ہو گیا؟ ایسا بکواس ان کا عقیدہ ہے. اور دوسری بات، بڑی اہم بات بتاؤں. ابو طالب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جب پردہ فرما گئے، پہلے آپ کے جنم سے 52 دن پہلے، جنم سے 52 دن پہلے آپ کے والد صاحب، آپ کے ابا چل بسے. 5-6 سال کی عمر میں آپ کی ماں دنیا سے پردہ فرما گئی. 7-8 سال کی عمر میں آپ کے دادا دنیا سے چل بسے. آپ کے والد، آپ کی ماں، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، یہ جتنے لوگ تھے یہ اہل فطرت تھے. اہل فطرت کیا ہے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ نبوت جس نے نہیں پایا، حضور نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، وہ زمانہ جس نے نہیں پایا، وہ اہل فطرت جنہوں نے بت پرستی نہیں کی، پتھروں کی عبادت نہیں کی، کفر نہیں کیا، ان کو اصحاب فطرت کہا جاتا ہے. اور قیامت کے دن وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کو جنتی بنا دے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور کے والد صاحب عبداللہ تک، آپ کے سارے دادا، سارے آبا و اجداد، ساری دادیاں، ساری نانیاں، اس خاندان میں جتنے مرد اور عورت ہیں سب اہل فطرت تھے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل فرمائے گا. ہاں، حضور دنیا میں تشریف لائے، سرکار آ گئے، اعلان نبوت کیا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھو جنتی بن جاؤ گے. اب حضور کا کلمہ پڑھنا لازم ہو گیا، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے اپنے ہو، چاہے پرائے ہو. ابو جہل مکے کا رہنے والا سردار کلمہ نہیں پڑھا، جہنم میں. ابو لہب رسول اللہ کا سگا چچا، عبد المطلب کا بیٹا، رسول اللہ کے باپ عبداللہ کا بھائی، کلمہ نہیں پڑھا. قرآن کی آیت اتری کہ یہ دوزخ میں جائے گا. اب رہا سوال ابو طالب کا. حضور نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد 12 سال تک ابو طالب زندہ رہے. سنو، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، کسی کے بھرم میں نہیں آنا. 12 سال تک ابو طالب زندہ رہے اور حضور کی خوب خدمت کی. کیا خدمت کی؟ چچا تھے اور باپ نے آخری ٹائم پر وصیت کی تھی، میرا ننا منا محمد مجھے جان سے پیارا ہے، اے ابو طالب زندگی بھر
اس کی حفاظت کرنا، اس کے اوپر ہاتھ آنے نہ دینا، اسے خیال نہ گزرے کہ میری ماں اور میرا باپ دنیا سے چلے گئے۔ اس یتیم محمد کی اچھی طرح سے تربیت کرنا۔ ابو طالب نے بڑا خیال رکھا، دشمنوں سے لڑتے رہے حضور کے لیے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے حضور کے لیے، سماج نے بائیکاٹ کیا تو اس کا سامنا کیا حضور کی محبت میں، لیکن یہ رشتے کی محبت تھی، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کوئی ثابت کر دے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث کی کئی کتابوں میں ہے کہ ابو طالب کا جب آخری ٹائم تھا، آخری ٹائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے۔ حضرت عباس کی روایت ہے، جو بھائی ہیں، ابو طالب کے بھائی ہیں، رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کی روایت ہے بخاری شریف۔ گئے وہاں ابو جہل اور مکہ کے بڑے بڑے لیڈر پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے کہا چچا میں جانتا ہوں کہ تمہارا آخری وقت ہے، بار بار میں نے کلمہ پیش کیا تم نے نہیں پڑھا، آج آخری مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، سفارش کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابو طالب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو جہل کی طرف دیکھا، ابو جہل مکی کا سردار تھا، کہنے لگا اے ابو طالب تمہارے جیسا سمجھدار ہوشیار آدمی موت کے ڈر سے محمد کا کلمہ پڑھے گا اور اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ دے گا؟ ابو طالب نے کہا ایک روایت کے مطابق کہ میں کلمہ تو نہیں پڑھتا، باپ داداؤں کے دھرم پر دنیا سے جاتا ہوں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ مکہ کی عورتیں میرا مذاق اڑائیں گی کہ ابو طالب موت کے ڈر سے کلمہ پڑھنے لگا تھا، کلمہ نہیں پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے ابو طالب۔ یہ سچی حقیقت ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ سرکار ابو طالب نے آپ کی بڑی خدمت کی، آپ کا بڑا لحاظ کیا، آپ کا سگا چچا تھا، اس کو آپ کی وجہ سے کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں قیامت کے دن؟ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کی بالکل ادنا درجے میں ہوتے، بالکل نیچے سخت عذاب میں، لیکن میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ابو طالب کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا، سامان عذاب۔ کلمہ نہیں پڑا تھا تو جنت میں تو نہیں جا سکتے، ان کو جہنم کی آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ یہ حدیث پاک کی بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کے بارے میں بتایا تھا۔ تو شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں ابو طالب امام حسین کے دادا، حسین کے دادا جنت میں نہیں جائیں گے، اور یزید کے دادا ابو سفیان جنتی۔ تو میں کہوں گا کہ میرے بھائی ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے، صحابہ کرام میں شامل ہوئے تھے، حضور کے ساتھ انہوں نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑائی بھی کی ہے۔ جو کلمہ پڑھے اس کا جو بتکار ہوتا ہے وہ بھلا دیا جاتا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کے سامنے جس نے کلمہ پڑھا وہ صحابی رسول بن جاتا ہے۔ بہرحال کسی کی باتوں میں نہ آنا، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمارے امام ہیں۔ آج ہمارے اہل سنت والجماعت کے کچھ لوگ ایسے چالاک ہیں کہ اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے تو اعلیٰ حضرت کی بات لے آتے ہیں، اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، امام احمد رضا یہ کہتے ہیں، اور مطلب کے خلاف بات ہوتی ہے تو دوسروں کی بات کو لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بات کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ 40 سال سے میں نے اعلیٰ حضرت پر بڑا ریسرچ کیا ہے، راتوں کو 1-1 بجے تک امام احمد رضا کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اور اللہ کی قسم
جس مسئلے پر امام احمد رضا نے قلم اٹھایا ہے، اللہ کی قسم میرے امام نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے، ہم اس امام کو مانتے ہیں۔ بہرحال تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ بہت اچھا واقعہ میں نے پڑھا ہے روایتوں میں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے۔ مسکرانا یعنی ہنسنا، لیکن آواز سے نہیں۔ مسکرانا اس کو کہتے ہیں بغیر آواز کے ہنسی آئے، صرف چہرے پر آثار نمایاں ہو کہ یہ ہنس رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کو دیکھ کر مسکرائے۔ مولا علی نے پوچھا اے سیدنا صدیق اکبر کیا بات ہے، مجھے دیکھ کر آپ کو ہنسنا کیوں آ گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے علی، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، تاجدار کائنات سے سنا کہ قیامت کے دن جنت کا ٹکٹ میرے علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ پل صراط کی راہ گزر، اس سے پار لگانا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ علی چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا، اور علی کی مرضی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ میں نے آقا سے سنا۔ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی بھی مسکرائے، کہا اے صدیق اکبر، اگر آپ نے مصطفیٰ سے یہ سنا ہے تو سنیں، میں نے کیا سنا ہے؟ میں نے سنا ہے میرے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اے علی، قیامت کے دن جنت کا پروانہ تیرے ہاتھ میں ہوگا، تیری مرضی کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا پائے گا، لیکن میرے علی جنت میں اسی کو جانے دینا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو، اور ابو بکر کی محبت نہ ہو اس کو جنت کے قریب بھی آنے نہ دینا۔ یہ ہے بیلنس، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنو حضور کی ایک حدیث، تھوڑی تفصیل کروں گا، آپ کو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تاروں کی طرح ہیں۔ بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کا دامن تھامو گے تم ہدایت والے بن جاؤ گے۔ صحابہ کا دامن تھامو گے ہدایت تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ صحابہ کے بارے میں حضور نے کیا کہا؟ یہ تارے ہیں، تارے، نجوم ہدایت، ہدایت کے تارے ہیں۔ اور اہل بیت کے بارے میں کیا کہا؟ اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبہا نجا، میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں بیٹھے گا وہی بچے گا، جو نہیں بیٹھے گا وہ نہیں بچے گا۔ اب ذرا غور کرنا، سوچنا، ہاتھ میں شربت ہو، پیتے بھی رہو اور کان میری طرف ہو، دھیان سے۔ صحابہ کو کہا تارے، تارا آسمان میں ہوتا ہے۔ اہل بیت کو کہا کشتی، یہ دریا میں۔ یہ تارے اور کشتی کا کیا لینا دینا؟ بات سمجھ آتی ہے؟ صحابہ کو کہا تارے، اہل بیت کو کہا کشتی، ہوڑی۔ اور یہ کشتی کون سی؟ ہمارے یہاں جو کشتی ہوتی ہے یہ نہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی۔ 6200 برس پہلے جب طوفان آیا تھا، طوفان نوح، 6200 برس پہلے دنیا میں اتنا پانی آیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھا وہی بچا، جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ نہ بچا۔ بیٹا بھی ڈوب گیا، بیوی بھی ڈوب گئی، لاکھوں لوگ جو
دنیا میں موجود تھے سب ختم ہو گئے، اتنا پانی تھا۔ ہمارا ہمالیہ پہاڑ ہے یہ بھی ڈوب گیا تھا، اتنا پہاڑ، اتنا پانی دنیا میں آیا تھا، عذاب کی شکل میں آیا تھا۔ جو کشتی نوح میں تھے 80 آدمی، 79 یا 80 تعداد علماء نے لکھی ہے، یہ بچے، باقی کوئی نہیں بچا۔ جو کشتی میں نہیں آئے وہ نہیں بچے۔ ایک بڑھیا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کبھی میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اللہ نے چاہا وہی بچے، باقی سب ڈوب گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جس طرح زندگی بچانے کے لیے کشتی نوح میں سوار ہونا ضروری تھا، اسی طرح ایمان کی دولت بچانے کے لیے میری اہل رسول کا دامن تھامنا ضروری ہے، اہل بیت کا دامن تھامنا ضروری ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ دونوں کا تعلق کیا ہے یہ بتاؤ۔ پہلے زمانے میں جب کشتی دریا میں چلتی تھی تو ہوکا ینتر نہیں تھے، دشا سوچک کہ بھئی کنارہ کہاں ہے، پورب کون سا ہے، پچھم کون سا ہے، دکشن کون سا ہے، اتر کون سا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ دن کو تو ٹھیک ہے، سورج چمکتا ہو تو پتہ چل جائے اتر دکشن پورب پچھم، اور رات کو کیسے پتہ چلے اندھیرے میں اتر کون سی ہے، دکشن کون سی ہے، شمال جنوب کیا ہے۔ تو ماہرین جو جانکار ہوتے تھے وہ تاروں کو دیکھتے تھے۔ یہ ہمارے کچھ میں پرانے زمانے میں اتنے بوڑھے لوگ ہوشیار تھے کہ آدھی رات کو تاروں کو دیکھ کر ٹائم بول دیتے تھے، اتنے بجے ہیں، دشا تو ٹھیک ہے ٹائم بھی بول دیتے تھے۔ یہ ٹائم تاروں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا۔ رات کو نماز تہجد بھی، فجر کی نماز بھی، سارا اسی پر نظام تاروں پر تھا۔ تاروں کی رفتار سے پتہ چل جاتا تھا اتر دکشن کیا ہے، پورب پچھم کیا ہے، ٹائم کتنا، یہ تاروں کے اوپر سے حساب ہو جاتا تھا۔ تو کشتی میں سوار لوگ رات کو تاروں کو دیکھتے تھے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کنارہ اس طرف ہے، پورب ادھر ہے، پچھم ادھر ہے، اتر ادھر ہے، دکشن ادھر ہے، تاروں کو دیکھ کر۔ تو گویا کہ مصطفیٰ نے کہا اے لوگوں، اس طوفان بھری دنیا میں اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو میری اہل بیت کا دامن تھامو، ان کی کشتی میں بیٹھو، ان کی کشتی میں بیٹھو تو دریا میں گھومتے رہو گے، لیکن کنارے پر پہنچنے کے لیے میرے صحابہ پر نظر رکھو، تاروں پر نظر رکھو، تو کنارے بھی مل جائے گا اور ڈوبنے سے بھی بچ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے ڈیرا پار اصحاب حضور۔ ایک طرف شیعہ ہیں، ایک طرف خارجی ہیں، بیچ میں اہل سنت والجماعت ہے۔ خارجی صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے ڈیرا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہمارا بیڑا پار ہے، کس کا؟ اہل سنت والجماعت کا، اس لیے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل رسول کا دامن ہے۔ یہ میری پوری گفتگو کا رزلٹ ہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل رسول کو بھی مانتے ہیں۔ اچھا، اہل رسول کو ماننا محبت ایمان کا حصہ ہے۔ بے ادبی ایمان چلے جانے کا ڈر ہے، لیکن بے ادبی کہتے کس کو ہے یہ خلاصہ کر دو۔ علماء بیٹھے ہیں، میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، لیکن تھوڑی بہت یہ پریکٹس ہے مسئلے مسائل کی تو بول دیتا ہوں۔ سید صاحب آ گئے، بابا صاحب آئے، وضو کیا، وضو صحیح نہیں ہوا،
وضو صحیح کرتے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، کم پڑھے تھے، وضو نہیں آیا. ان کو کہا سید صاحب وضو صحیح کرو. یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ مسئلہ بیان کرنا ہے. اگر آل رسول غلطی پر ہیں، ان کو سیدھی راہ بتائی گئی، یہ بے ادبی نہیں، یہ گستاخی نہیں، یہ ان کے ساتھ ہمدردی ہے. کتنے لوگ یہ غلط فہمی میں ہیں کہ یہ اہل رسول ہیں، دیکھو ان کو ایسا کہہ دیا، یہ نبی زادے ہیں، دیکھو ان کی ایسی گستاخی کی. حق بات بولنا یہ گستاخی نہیں ہے. ہاں اہل رسول کی محبت کا تعلق دل سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، میرے مولا حسن اور حسین سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر. تو امام حسن و حسین کی اولاد یہ خاندان رسول ہے، یہ آل رسول ہے. ان سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارے بزرگان دین اللہ والوں کا اتہاس پڑھیں نا، پتہ چل جائے گا کہ آل رسول سے کیسی محبت کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا، پہلے زمانے میں اسلامی حکومت تھی، بات سمجھو میری، اسلام. اب اسلامی حکومت میں جو غلطی کرے اس کو سزا ملتی تھی. کوئی دارو پیے اس کو چابک مارے جاتے تھے، چوری کرے اس کو ہاتھ کاٹا جاتا تھا، حرام کاری زنا خوری کرے اس کو چابک مارے جاتے تھے، کسی کو سنسار کیا جاتا تھا. یہ اسلامی سزا تھی. کسی نے سوال پوچھا امام احمد رضا سے کہ اگر آل رسول سے کوئی غلطی ہو جائے، خلیفہ وقت قاضی اسلام اس کو سزا دے گا کہ نہیں؟ ہے نا مزے کا سوال ہے. اسلامی قاضی سید زادے کو سزا دے گا کہ نہیں؟ ثابت ہو جائے اس کا گناہ تو. سنیں حضور کی زندگی میں ایک بناؤ بنا تھا رسول اللہ کے زمانے میں. انصار کی ایک خاتون نے چوری کر لی، بڑے گھر کی بیٹی تھی، سیٹ کی بیٹی، پیسے والوں کی، انصار صحابی کی بیٹی. اب بھول تو کسی سے بھی ہو سکتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کیس آیا، حضور نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ ہاتھ کاٹنے کی جو اسلام میں سزا ہے نا، اس کی شرطیں ہیں. رستے پر مال کسی نے رکھ دیا، کوئی اٹھا کے لے گیا، وہ چور نہیں ہے. مال محفوظ ہو، 2 روپیہ کا سکہ کسی نے رکھا کوئی لے گیا، وہ بھی چور نہیں ہے. کتنا مال، کم از کم 10 درہم اس کی مقدار ہو، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. مال محفوظ ہو، حفاظت سے رکھا ہو، وہ چوری کرے کوئی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ اسلامی نیم ہے. تو حضور نے فیصلہ کیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب صحابہ میں بے قراری ہو گئی کہ بھئی اتنے گھر کی بیٹی جوان لڑکی ہے، بھول ہو گئی ہے، اب ہاتھ کاٹیں گے تو اس کی شادی کیسی ہوگی، گھر سنسار کیسا ہوگا، ٹینشن ہو. اب رسول اللہ کو کہے کون کہ آقا آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹے، کہنے کون آئے؟ کسی کی مجال نہیں. حضرت اسامہ بن زید حضور کے غلام کے بیٹے تھے. اسامہ حضور ایسی محبت کرتے تھے کہ جب مدینے کی گلیوں میں بچوں کو اٹھا کر چلتے تو ایک کندھے پر امام حسین ہوتے اور ایک کندھے پر حضرت اسامہ ہوتے، ایک کندھے پر بیٹی کا بیٹا، ایک کندھے پر غلام کا بیٹا. ایسی حضور سے محبت تھی. تو حضرت اسامہ کو لوگوں نے کہا ایسا کرو، تم رسول اللہ سے کہو کہ بیچاری کی غلطی ہو گئی ہے، دوسری بار ایسی بھول نہیں ہوگی، آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں. وہ بچے تھے 8-10 سال کے، اور لوگوں کی باتوں میں آ گئے. حضور سے کہا سرکار ناراض ہوئے، چہرہ غصے سے شرابور ہو گیا. کیا کہا جانتے ہو حدیث کے الفاظ؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اسامہ پہلے کے لوگوں پر عذاب اس لیے آتا تھا، اللہ کی پکڑ اس لیے آتی تھی،
اگر کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تو اس کو سزا نہیں ہوتی تھی، چھوٹے آدمی کو سزا ہوتی تھی۔ سن لے، یہ محمد رسول اللہ کا مدینہ ہے، یہ اسلام ہے۔ انصاری خاتون تو کیا، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرے تو محمد رسول اللہ کا انصاف یہ ہے کہ میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ انصاف محمد رسول اللہ کا ہے، یہ مدنی بندارن ہے، اس میں کسی کو چھوٹ چھاٹ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا کسی سید سے غلطی ہو گئی اس کو سزا، جواب کیا دیا سنو، عاشق کا انداز کیا ہوتا ہے۔ کہا اسلامی قانون ہے، ان سادات کے دادا محمد الرسول اللہ کا بنایا ہوا بندارن ہے، تو سزا تو ہوگی، لیکن سزا دینے والا نیت یہ کرے کہ سید کے پیر میں ناپاکی لگ گئی ہے، اس کو صاف کر رہا ہوں۔ نیت کیا کرے، میں اس کو سزا دے کے سیدھا کرتا ہوں نہیں، چابک مار کے ٹھیک کرتا ہوں نہیں، آلے رسول ہیں، پیر میں ناپاکی لگ گئی ہے، اس کو دھو رہا ہوں، اس خیال کے ساتھ ان کو سزا دے گا۔ بہرحال آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، آل رسول ہر دور میں معزز رہے ہیں، نسبت رسول کی وجہ سے، حضور کے خون کی وجہ سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے، قیامت تک اس کی نسل میں جو بھی پیدا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، سب جنت میں جائیں گے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے امام، 50 حج کیے تھے، بعض نے لکھا ہے 55 حج کیے۔ حج کتنے؟ 55 حج کیے۔ ہر رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، ہر رمضان۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی امام اعظم ابو حنیفہ، 40 سال سوئے نہیں، عشاء میں وضو کرتے اسی سے نماز فجر پڑھتے تھے۔ ایسا بڑا امام، اماموں کا امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 5 لاکھ اسلامی مسائل پر سنشودھن کیا، فقہ حنفی کی بنیاد رکھی امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ اب ان کی نیکیوں کا کوئی شمار ہے، کوئی گنتی ہے، ایسی نیکیاں تھیں، لیکن 2 سال وہ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے تھے۔ امام جعفر صادق کو نے سنے، امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے غلام بنے، ان کے جوتے سیدھے کرتے، ان کے کپڑے دھو دیتے، ان کے لیے وضو کا پانی بھر دیتے۔ 2 سال ایسے گزارے امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ بتاتا ہوں آل رسول کی محبت کیا ہے اور ہمارے امام نے سبق کیا دیا۔ 2 سال ان کے خدمت میں رہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ جب 60 سال کے اوپر کی عمر ہو گئی نا امام اعظم ابو حنیفہ کی، تو کسی نے پوچھا کم عمر یا ابا حنیفہ، اے ابو حنیفہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سنتین، میری عمر 2 سال۔ پوچھنے والا بھی حیران ہو گیا، بال سفید ہو گئے، 50 سال سے تو میں دیکھتا ہوں اور یہ کہتے ہیں 2 سال۔ کہا امام بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا ویسے تو میری عمر 60 سال سے زیادہ ہے، لیکن میری زندگی کے 2 سال میں نے آل رسول کی خدمت میں گزارے، امام جعفر صادق کی غلامی میں گزارے ہیں، بس میں اسی کو اپنی زندگی سمجھتا ہوں۔ لولا سنتان لخلق النعمان، اگر آل رسول کے غلامی کے 2 سال نہ ملتے تو ابو حنیفہ برباد اور ہلاک ہو جاتا۔ یہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ آل نبی کی غلامی اور آل رسول کی خدمت کا صدقہ ہے۔ یہ ہمارے امام نے سبق دیا کہ تم آسمان کی بلندی پر چڑھ جاؤ، لیکن آل رسول کی غلامی سب سے بڑا اعزاز۔
حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ بن مبارک. بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے کہ پرانے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے ایک ولی تھے، غریب تھے، کئی سال سے پیسے جمع کیے، 500 دینار جمع ہوئے اور ارادہ کیا کہ اس سال حج کرنے کے لیے جانا ہے. غریب سے غریب آدمی کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ وہ روزے رسول کی سلامی حاضری دے اور اللہ کے گھر کعبے کا طواف کرے. شاید کوئی بد نصیب ہوگا جس کے من میں مکہ اور مدینہ کے حاضری کی تڑپ نہ ہو. تو وہ بزرگ تھے، غریب تھے، لیکن تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کرتے. 500 دینار جمع ہو گئے. حج کی موسم آ گئی، پتہ چلا کہ فلاں دن بغداد سے ایک قافلہ مکہ شریف جا رہا ہے. وہ بزرگ تیار ہو گئے کہ میں بھی جاؤں گا، اس لیے کہ ساتھی تو چاہیے، اتنے بڑے سفر میں کوئی آدمی اکیلا تو جا نہیں سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ حج کی خریدی کے لیے بغداد کے بازار میں گئے. بڑی اچھی بات ہے، غور سے سننا، ہو سکتا ہے سنی ہو آپ نے. ایک خاتون، برقع پوش خاتون، عورت اس بزرگ کے پاس آئی، کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا میں سید زادی ہوں، اولاد رسول ہوں. غربت کا حال یہ ہے کہ میں نے اور میری بچیوں نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا. خاندان رسول ہونے کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے. تمہاری شکل و صورت، انوار و تجلیات کی بارش تمہارے چہرے پہ جو پڑ رہی ہے، یہ دیکھ کر میرے من نے کہا کہ تم کو اپنے دل کی بات بتا دوں. اگر میری مدد کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تم کو اس کا بدلہ و اجر دلا دیں گے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ اللہ والے تھے نا، جن کے دل روشن ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. اس عورت کی بات، خاتون سیدانی کی بات سن کر سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا اور 500 دینار سونے کے 500 سکے اس غریب سید زادی کو دے دی اور کہا جاؤ اپنی ضرورتیں پوری کرنا، میں اللہ نے چاہا تو پھر کبھی حج کے لیے جاؤں گا. اور بزرگ نے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں. ارے کیا ہوا اچانک؟ تمہاری نیت ہو گئی تھی حج. اللہ والے راز کسی کو نہیں بتاتے، ریاکاری کبھی نہیں کرتے، جو عمل کرتے اخلاص سے کرتے، بتاتے نہیں ہے کہ میں نے فلاں سے احسان کیا ہے. یہی سچائی ہے. بتایا نہیں میں نے ایک سید زادی کی مدد کی، نہیں بس مجھے نہیں آنا، پھر اللہ نے چاہا تو آئندہ حج کر لوں گا. حج کرنے والے چلے گئے. جب حج پورا ہو گیا، بغداد کے حاجی بغداد میں آئے تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ مبارکباد دینے جاتے، اللہ تمہارے لیے حج کو مبارک کرے. وہ بھی اس کو کہتے کہ تمہیں بھی حج مبارک ہو. وہ بزرگ سوچ میں پڑ گئے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے انہوں نے مجھے مکہ میں اور مدینہ میں دیکھا ہو، کہ تمہیں بھی مبارک ہو. سوچ میں کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے حج نہیں کیا اور مجھے تم بولتے ہو کہ حج مبارک ہو. رات کو سوئے، آئے ہائے، رات کو سوئے، قسمت جاگی. بندہ اگر رات کو سونے میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے تو سمجھ لینا سونے میں قسمت جاگی ہے. آقا تشریف لائے اور اس کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا کے کہا بیٹے تم نے میری بیٹی میری اولاد کے ساتھ احسان کیا ہے، تعجب نہ کرنا. میں نے اللہ سے کہا میرے مولا آل رسول کے ساتھ احسان کرنے والے اس ہستی کا احسان بھلایا نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ متعین کیا جو تمہاری شکل کا تھا، اس نے تمہاری طرف سے حج کیا.
اتنا ہی نہیں، قیامت تک وہ فرشتہ ہر سال تمہاری طرف سے حج ادا کرتا رہے گا، اس لیے کہ تم نے آل رسول کے ساتھ احسان کیا۔ یہ ہے دوستو آل رسول کے ساتھ احسان کرنے کی جزا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے عطا کرواتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، اولیاء اللہ، پہلے ایک جنرل اصول سن لیں، نبی اور پیغمبر بچپن سے معصوم ہوتے ہیں۔ کوئی نبی بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک بلکہ وفات تک کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، بے گناہ بے قصور معصوم ہوتے ہیں انبیاء۔ اولیاء اللہ دو طرح کے ہیں، بعض تو وہ ہیں جو مادر زاد ولی، غوث پاک مادر زاد ولی، غریب نواز مادر زاد ولی، مخدوم سمنانی مادر زاد ولی، میرے پیر و مرشد کے والد گرامی سید حاجی علی اکبر سے غوث زمان مادر زاد ولی، یہ جنم سے ولی، کبھی انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ اور کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو ان کی پہلے کی زندگی الگ ہوتی ہے۔ بشر حافی شرابی آدمی تھا، دارو پیتے بھی تھے اور دارو بنانے کی فیکٹری تھی۔ فضیل بن عیاض ڈاکو تھا، لوگوں کو لوٹتا تھا۔ حبیب عجمی بیعت وٹاؤ کا دھندا کرنے والا۔ جنید بغدادی پہلوان کشتی لڑنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راہ راست دی اور ان کو ولایت میں بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا، سب گناہ چھوڑ دیے اور اللہ کے ولی بن گئے۔ جنید بغدادی سنو، غوث پاک پیران پیر کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر، جنید بغدادی غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر ہیں۔ یہ ایک پہلوان تھے، عرب میں بہت بڑے پہلوان، اور آخر میں حال یہ ہو گیا تھا کہ پورے عرب میں ان کے مقابلے پر کوئی نہیں آتا تھا۔ لوگ کہتے کیا اپنے ہاتھ پیر توڑوانے ہیں، اس سے مقابلہ کریں۔ ایسے بہادر ایسے مضبوط تھے جنید بغدادی، راشٹری چیمپئن، پورے عرب کے راشٹری چیمپئن جنید بغدادی۔ بادشاہ کی طرف سے ایوارڈ ملا۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ بادشاہ کے دربار میں چلے جاتے اور کرسی پر بیٹھتے۔ بادشاہ اپنے اعزاز میں اپنے دربار میں ان کو بٹھاتا تھا، بادشاہ کی سائیڈ والی کرسی پر وہ بیٹھتے تھے۔ بس یہی، اب تو کوئی دیش میں کوئی مقابلہ کرنے کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ ہر کوئی سمجھتا کہ جنید سے مقابلہ کرنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کا دربار بھرا ہوا ہے، وزیر وزراء بیٹھے ہیں، جنید بغدادی بھی کرسی میں بیٹھے ہیں۔ اچانک ایک دبلا پتلا شخص بارگاہ کے بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ سے کہنے لگا، بادشاہ میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ دبلا پتلا کشتی والے جو پہلوان ہوتے ہیں نا، آج کل تو وہ سوشل میڈیا کا موبائل کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ موبائل میں دیکھتے ہوں گے کہ پہلوان کیسے ہوتے ہیں، ان کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ یہ تو دبلا پتلا، دو ہڈیاں، اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے جنید سے کشتی کرنی ہے۔ بادشاہ نے لوگوں کو کہا کہ سنو تو یہ کہتا کیا ہے؟ کہا یہ تو کہتا ہے کہ بھئی جنید سے کشتی کرنی ہے۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ تم نے جنید کا خالی نام سنا ہے کہ جنید کو دیکھا بھی ہے؟ کہ مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اعلان کر دو کہ مقابلہ ہوگا کہ نہیں۔ کسی نے ہمدردی سے کہا ہے مسافر، جنید اگر پھونک مارے گا تو تم اڑ جاؤ گے، دھکا دے گا تو گر جاؤ گے، مقابلہ تو دور کی بات ہے۔ آنے والے مسافر نے کہا کہ انجام کا ذمہ دار میں ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا،
اعلان کر دو کہ مقابلہ ہوگا کہ نہیں۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ بے آدمی پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی شکتی ہے اس کے پاس جس کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ جنید سے مقابلہ کرنا ہے، اب کیا ہوگا؟ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جواب دو۔ جنید بغدادی کو پوچھا گیا اور تاریخ فکس ہو گئی، پھلاں میدان میں کئی سالوں کے بعد جنید بغدادی کا مقابلہ ہونے جا رہا تھا۔ تاریخ طے ہو گئی، پوسٹر بازی ہو گئی، پورے عرب میں اعلان ہو گیا فلاں مقام پر ایک گمنام پہلوان سے جنید بغدادی کا مقابلہ ہوگا۔ جس نے سنا وہ انتظار میں لگ گیا کہ بھئی ایسا بھی کوئی ہے آج کی دنیا میں جو جنید سے مقابلہ کرے۔ مقررہ تاریخ پر بادشاہ پہنچ گیا، گراؤنڈ میں ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ ہو گئی، جنید بغدادی بھی پہنچے۔ اب مقابلہ کرنے والے پہلوان کا انتظار ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ سب کو بے وقوف بنا گیا ہے، آئے گا نہیں۔ کسی نے کہا جنید سے کشتی کرنی، موت کو دعوت دینی ہے، نہیں آئے گا۔ لوگ انتظار میں ہیں، جنید آ گئے، بادشاہ آ گیا، مجمع ہو گیا، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، ابھی وہ مسافر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا شخص جنگل سے آ رہا ہے۔ دیکھا تو وہی ہے، اعلان ہو گیا مقابلہ ہوگا۔ چاروں طرف جیسا کرکٹ، فٹ بال، ٹینس وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے، بیچ میں مقابلہ ہوتا ہے اور چاروں طرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ لاکھوں کی بھیڑ جنید بغدادی کے سامنے ایک پردیسی مسافر دبلا پتلا قریب آیا، دونوں قریب آئے۔ جنید بغدادی کو آنے والے مسافر نے کہا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، تھوڑی گال کرنی ہے آپ سے۔ کہا بولو۔ جنید میں کوئی پہلوان نہیں، میں کوئی کشتی باز نہیں، میں کوئی اکھاڑے کا شہزادہ نہیں، ایک غریب زمانے کا ستایا ہوا آل رسول ہوں۔ کئی دنوں سے نہ آمدنی ہے نہ پیسے ہیں، سید گھرانے کی بہو بیٹیاں جنگل میں بے آسرا بے سہارا ہیں، نہ پہننے کو کپڑا ہے نہ سر کا دوپٹہ ہے، نہ کھانا ملتا ہے نہ مکان ہے۔ آل رسول ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے شرم آتی ہے۔ آقا کہیں گے میری اولاد اور دنیا سے مانگا۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو، پھر آگے بات بڑھاؤں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے گھر آئے، نواسا نانا کے گھر آیا۔ رسول اللہ کے گھر پہ صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، کھجور کا ڈھیر لگا تھا۔ صحابہ حضور کو کہتے تھے آقا غریبوں میں آپ تقسیم کر دیں۔ وہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، 3-4 برس کے امام حسن دوڑے، ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ رسول اللہ کے نواسے نے، سید ہیں، سیدوں کے دادا ہیں، ایک کھجور منہ میں ڈالی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ دوڑے، نواسے کے منہ میں انگلی ڈالی، کخ کخ، تھو تھو، بیٹے پھینک دے، آل رسول کو صدقہ کھانا جائز نہیں۔ انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال کے پھینک دی رسول اللہ نے اپنے نواسے۔ یہ غیرت ہے۔ سادات کو زکوٰۃ کھانا حرام ہے، صدقہ واجبہ کھانا حرام ہے۔ کام سید ہے، قیامت کے دن نانا کہیں پوچھ نہ بیٹھے کہ امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں تم نے اپنے غیرت بیچ ڈالی، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اے جنید، میں نے سنا ہے کہ تمہارے دل میں آل رسول کی بڑی محبت ہے، اگر آج تم نے اپنی عزت اور ناموس کو میرے نام پر قربان کیا، رسول اللہ کی اولاد کے لیے اپنی عزت کو قربان کیا، تو میں غریب ہوں، خستہ حال ہوں، ابھی تو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں
کہ قیامت کے دن نانا کے ہاتھوں سے جیت کا صحرا تمہارے سر پہ بندھاؤں گا۔ جنید بغدادی یہ سن کر چکر آ گیا، اپنے آپ کو پوچھا، ایک طرف عشق ہے ایک طرف عقل ہے۔ عقل کہتی ہے جنید عزت بڑی مشکل سے ملتی ہے، عشق کہتا ہے جنید ایک معمولی بدنامی کے بعد بارگاہ رسالت میں عزت اور سرفرازی جو نصیب ہوگی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے تک آپ نے آپ سے باتیں کی، اس کے بعد سید زادے سے کہا کہ سید صاحب سرکار ذرا بھی گھبرائے نہیں، میں اپنے ناموس اور عزت کو آپ کے قدموں پر قربان کر دوں گا۔ اب لاکھوں لوگوں کا مجمع، آنے والے مسافر اور جنید کے بیچ میں کیا بات ہوئی کسی کو پتا نہیں، لیکن فکسنگ میچ ہوتا ہے نا، اس میں بھی میچ تو کھیلنا پڑتا ہے، ایسے ہی کسی کو جیت نہیں دی جاتی۔ آج کل تو عام بات ہو گئی ہے فکسنگ میچ کی۔ تھوڑی دیر دکھاؤ کرتے رہے سچ مچ کشتی کا، بہت دیر تک داؤ کھیلتے رہے، کبھی یہ داؤ کھیلتے کبھی وہ کھیلتے۔ آخرکار دنیا نے دیکھا ایک پردیسی مسافر، ایک دبلا پتلا نوجوان جس نے عرب کے بہت بڑے پہلوان کو زمین پر پٹک کے پھینک دیا۔ اب اس آنے والے مسافر کی واہ واہ ہو گئی، لاکھوں درہم انعام ملا، بادشاہ نے اپنی سواری پر بٹھایا، مال و دولت کے انبار ان کے قدموں میں پڑے، اور دنیا کو لگا کہ یہ گمنام پہلوان اب تک تھا کہاں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پچھاڑنے والا وہ نوجوان سید شام ہوتے ہوتے مال و دولت کے انبار لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا، اور آج جنید کو کوئی السلام علیکم کہنے والا نہیں ہے۔ اکیلے میدان سے اٹھے اور گھر چلے گئے، رات کو سوئے، ایک ہی بات کانوں میں آ رہی ہے، سید زادے کی صدا کان میں ٹکرا رہی تھی، جنید آج اگر تم نے اپنی عزت کو میرے لیے قربان کیا، قیامت کے دن وعدہ کرتا ہوں آج تم ہار گئے، مجھے جیت دے دی، نانا کے ہاتھ سے قیامت کے دن جیت کا صحرا تمہارے ہاتھ پہ بندھاؤں گا، تمہارے سر پہ بندھاؤں گا۔ جنید خیال کرتے کیا سچ مچ ایسا ہوگا؟ میں گنہگار پاپی، کیا مدینے کا آقا، نبیوں کا امام، تاجداروں کا تاجدار اپنے ہاتھ سے میرے سر پہ دستار بندھائیں گے؟ کیا میری قسمت ایسی کھل سکتی ہے؟ پھر کیا لاتا ہے، یہ سید زادہ ہے، یہ نبی کا نواسہ ہے، اور نواسے کی ضد بھی کوئی ضد ہوتی ہے۔ اگر میدان قیامت میں اڑ گیا کہ نانا جنید کے احسان کا بدلہ دے دو، تو جب تک مجھے بدلہ نہیں دلائے گا یہ شہزادہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اسی خیال سے جنید بغدادی کو نیند آ گئی۔ نیند کیا آئی، قسمت جاگی۔ چاروں طرف در و دیوار سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ لاکھوں فرشتے جھرمٹ بنا کر مصطفیٰ کو جنید بغدادی کے گھر لے آئے، خوشبو کا بھبکا، چاروں طرف گلیاں مہکنے لگی۔ میرے آقا آئے، جنید کے سرانے کھڑے رہے اور کہا جنید کھڑے ہو جاؤ، میری اولاد کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ احسان کا بدلہ قیامت تک ہم ادھار نہیں دیں گے، تیرا نبی ابھی تجھے بدلہ چکانے کے لیے تیرے گھر پہ آ گیا۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، آقا آئے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے جنید بغدادی کے سر پہ مصطفیٰ نے دستار باندھی، خواب دیکھ رہے ہیں، دستار باندھی۔ در و دیوار سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگی، پورا ماحول مشکبار ہے۔ جنید مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے، اور آقا جنید کو شاباشی دینے کے بعد، جیت کا صحرا بندھانے کے بعد مصطفیٰ رخصت ہو گئے۔
سرکار چلے گئے، جنید کو رات بھر نیند نہیں آئی، صبح کو دیکھا تو دروازے پر 400 اولیاء اللہ جنید بغدادی کے دروازے پہ کھڑے ہیں، 400 اولیاء اللہ، وقت کے 400 اولیاء اللہ کھڑے ہیں۔ جنید باہر نکلے، اے اللہ والوں کیا کام ہے؟ کہا جنید، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کا تاج جو تمہارے سر پہ رکھا ہے اس کی مبارکباد دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ کسی کو بات نہیں کی، کسی کو بتایا نہیں، اور 400 اللہ والوں کو کیسے پتا چلا؟ کہا بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا سرکار تمہارے سر پہ دستار بندھا رہے تھے، ہم سامنے کھڑے تھے۔ یہ ہے آل رسول کے ساتھ اعلان کا، احسان کا بدلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں۔ ٹائم آج زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ بیان کچھ ادھورا رہ گیا، کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی اور پکی آل رسول کی محبت اور ادب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کو کھڑے ہوئے بلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، اکبر شہید ہو گئے آنکھوں کے سامنے، اکبر شہید ہو گئے آنکھوں کے سامنے، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان اصغر شہید ہو گئے پاقا کی گود میں، اصغر شہید ہو گئے پاپا کی گود میں، معصوم بے گناہ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، مہمان سر دے دیا مگر نہ دیا